جہاد کے مختلف طریقے ہیں۔ زبان سے جہاد کرنا، کلمہ حق بلند کرنا، سچی بات کو ظاہر کرنا، جھوٹ کے خلاف بولنا، جو غلط ہے اس کے خلاف بات کرنا۔ قلم سے بھی ہوتا ہے جہاد، بالقلم، جو بول نہیں سکتا لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے، حق بات لکھتا ہے، جھوٹ کا جواب دیتا ہے۔ اسی طرح مال سے جہاد ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے سچی بات کو ظاہر کرنا، جو سچ بول رہے ہیں ان کی مدد کرنا، سچ کے لیے آسانیاں کرنا مال کے ذریعے۔ کوئی خود اپنی جان سے کرتا ہے۔ جہاد بن نفس بھی ہے، جہاد میدان جنگ میں جا کر کلمہ حق بلند کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جان دینا، کافروں سے لڑنا، وہ بھی جہاد ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ ہر وقت جہاد جاری ہے کہ ہم اس نفس کو بگڑنے نہ دیں۔ آپ کہیں گے جی میں نے سدھار لیا، یہ بڑا سرکش گھوڑا کسی وقت بھی پھر بگڑ سکتا ہے، پھر سرکش ہو سکتا ہے، اس کو ہر وقت سنبھال کے رکھنا۔ آپ نے صبح سدھارا، معلوم ہوا دوپہر میں پھر بگڑ گیا، پھر محنت کی شام کو پھر، تو اس کے ساتھ ہر لمحے جہاد جاری ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، کوشش کرے، یہ کوشش کرنا اللہ کی رضا کے لیے، سچ کے لیے، حق کے لیے، کلمہ حق کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے، تو یہ اپنے بھلے کی ہی کوشش ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ساری دنیا مل کے رب کا کچھ بگاڑ سکتی نہیں۔ تو انسان جو کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، اور اللہ تعالی بے پرواہ ہے سارے جہانوں سے، اس کو کسی کی کسی طرح ضرورت نہیں۔ ہمیں بتا دیا گیا، ہم نے سن لیا اتنی بات، تو اب ہم اللہ والوں کو دیکھیں۔ میرے حضرت صاحب قبلہ فرماتے تھے میں نے 30 سال زبان کا روزہ رکھا ہے تاکہ زبان سے غلط لفظ نہ نکلے، اور ہماری زبان ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ ہم لوگ بے دھیانی میں جو آتا ہے منہ میں کہہ دیتے ہیں، نکل جاتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتے، اصلاح کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہمیں کہا گیا کہ کم بولنا، کم کھانا، کم سونا اور کم ملنا، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات، کیونکہ جتنے تعلقات بڑھائیں گے اتنے آپ کے لیے مسائل بڑھیں گے۔ تو یہ چیزیں انسان خود اختیار کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے، کچھ سننے کی، لسنرز ہوتے ہیں، کچھ ٹاکرز ہوتے ہیں۔ تو یاد رہے انسان کو اپنے آپ پر قابو ہونا چاہیے۔ جب وہ اپنی یہ 3-4 انچ کی زبان پر قابو نہیں رکھ پاتا تو دوسروں کو لیے کیا کرے گا؟ اور سب سے زیادہ آفتیں بھی آتی ہیں انسان پر تو زبان کی وجہ سے آتی ہیں، تو اپنے آپ کے لیے قابو رکھنا۔ پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی روزے رکھے، ساری دنیا سنتی جانتی مانتی ہے، اس کے باوجود آپ نے 25 سال جنگلوں میں گزارے، صرف نفس کو قابو کرنے کے لیے۔ اتنے ولی ہو کر وہ اتنی محنت کریں اور ہمارے پاس 25 منٹ نہیں ہے کہ ہم اپنے نفس پر دھیان دیں۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، 12 سال آپ نے جنگلوں میں گزارے، مجاہدہ کیا، کوشش کی نفس کو سنوارنے کی، حالانکہ وہ بھی ولی اللہ۔ تو ہمیں اندازہ کرنا چاہیے ہم کس حال میں ہیں، ہم پتہ نہیں کس گھمنڈ میں ہیں،
اور کب امتحان ہوتا ہے، کیسے امتحان ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم دھیان ہی نہیں دیتے۔ تو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ آپ کو کمانا ہے، آپ پڑھتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کتنی فکر ہوتی ہے آپ کو، اپنی نیند چھوڑ کے بھی جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں 4 پیسوں کے لیے۔ تو جن کو رب کی رضا چاہیے وہ بھی محنت کرتے ہیں۔ میں اور آپ 5 وقت فرض نماز، فرض واجب پڑھ لیں، بڑی بات ہے۔ اللہ والے نفل پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دیتے ہیں۔ تو وہ جتنی کوشش کرتے ہیں پھر اتنا ہی ان کو رتبہ ملتا ہے، درجہ ملتا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کتنی اور نعمتیں ہو جاتی ہیں جو عام لوگوں کو میسر نہیں ہوتی، نہیں ملتی۔ تو یاد رہے کوشش کرتے رہنا ہے۔ ایک نماز پڑھی ہے، اگلی نماز کا انتظار کرنا ہے۔ اس درمیان کا وقت کیسے گزارنا ہے؟ زبان کو جھوٹ سے روکیں، غیبت سے روکیں، بری بات سے روکیں، اپنی آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو، جسم کو، اعضاء کو برائی سے روکیں۔ یہ جاری رہنی ہے کوشش۔ تو جو کرے گا وہ اپنے بھلے کو کرے گا، جو کرے گا وہ کہیے گا اپنے بھلے کو کرے گا۔ تو کون ہے جو نہیں چاہتا کہ میرا بھلا ہو؟ سب یہی چاہتے ہیں کہ میرا بھلا ہو جائے، میرا اچھا ہو جائے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے، اور کتنی کرنی ہے اس کی میں نے کہا نا، نفس کے ساتھ جہاد ہر وقت جاری ہے، یہ جاری رہتا ہے۔ اور اللہ تعالی بے پرواہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، یہ ہمارے بھلے کی بات ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اس کی رضا چاہیے، اس کی رحمت چاہیے، مغفرت چاہیے، جنت چاہیے، تو ایسے ہی مل جائے گی؟ کوشش کرنی ہوگی۔ جتنی زیادہ کوشش کریں گے اتنے اچھے ہو جائیں گے۔ ایک شخص پوری ڈیوٹی نہیں دیتا، اس کو پوری مزدوری نہیں ملتی، جو پورا کرے بلکہ اوور ٹائم کرے وہ زیادہ لیتا ہے۔ تو دنیا کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب جو اللہ کے لیے کوشش کرے کتنی اچھی بات ہے۔ اور پھر اس معاملے میں یہ نہ احساس آ جائے کہ نہیں میں بڑا نیک ہوں، دوسرے نیک نہیں ہیں، میں نے اس طرح نہیں سوچنا، بلکہ یہی کہ ابھی میں بہت ابتدا میں ہوں، ابھی تو بہت آگے جانا ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ کہ جی وہ عاجزی کرتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس مقام پر ہیں، تو اس کے مقابلے میں ہم کیا؟ اور ہمارا یہ حال ہے، ہم کسی مقام پر نہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم جیسا ہے ہی کوئی نہیں، دوسروں کو کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو نمائشی ہوتا ہے، جو نمائش کرتا ہے اپنے عملوں کی یا دکھاوا کرتا ہے تو وہ اپنے عمل ضائع کر دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دوسروں کو سکھانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے، وہ اچھی بات ہے، تحدیث نعمت کے لیے، دوسروں کی ترغیب کے لیے۔ مثلا ایک شخص اللہ کی راہ میں دیتا ہے خاموشی سے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک ہے وہ دکھا کے دیتا ہے تاکہ دوسرے بھی دیں، اس کا مقصد دکھاوا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی شوق دلانا۔ تو جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اجر ہوگا۔ اور اگر مقصد ہوگا کہ نہیں لوگ مجھے اچھا سمجھیں تو پھر اس کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، یہ دکھاوا آپ کی نیکی کو خراب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی غنی ہے، بے پرواہ ہے، مگر کریم ہے۔ کتنا کریم ہے ہم اس کے کرم کو شمار کر سکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے مانا، جنہوں نے یقین کیا،
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لا کر اچھے کام کیے، نیکیاں کی، بھلائی کی، نافرمانی سے بچے۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ضرور ان کی برائیاں اتار دیں گے۔ اگر ان سے کوئی غلط ہوا ہے تو ان کی برائیاں، کہتے ہیں نا نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائے، ایمان لا کر نیک عمل کیے، اچھے کام کیے، تو ہم ضرور، کیونکہ لام ہے یہاں پر، ضرور ان کی برائیاں اتار دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور انہیں اس کام پر بدلہ دیں گے جو ان کے سب کاموں میں اچھا تھا۔ یہاں پہلی بات تو یہ کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ جو پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، قرآن حدیث میں ہے ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، اب اس کے جو باپ ہیں، ماں باپ ہیں، وہ اس کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، کافر بنا دیں۔ ہمارے ایمان والے اذان دے دیتے ہیں، کلمہ سنا دیتے ہیں، ہمیں ایمان کی بات سننے کو مل جاتی ہے۔ تو بچہ تو پیدا ہوا ایمان پر، اب ماں باپ نے بنا دیا، اب جب تک وہ نابالغ ہے، ناسمجھ ہے، اس کا حکم اور ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتا۔ جب وہ سمجھدار ہو گیا، باتوں کی سمجھ آ گئی، اب اس کے پاس عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے، ارد گرد رہنمائی کے انتظام بھی ہیں، تو وہ جانچے، پرکھے، اور اس کو طلب حق ہو، حق کی طلب ہو، دیکھے کہ کیا سچ ہے کیا نہیں، وہ کوشش کرے۔ اگر وہ ایمان لے آئے گا، پہلے کافر تھا اب مسلمان ہو گیا، تو حالت کفر کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو حالت کفر میں اس نے گناہ کیے تھے، اللہ فرماتا نا ضرور مٹا دیں گے، وہ معاف ہو جائیں گے، سوائے قرض کے، سوائے اونچی گئی ہے